بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 جون سن 1903۔ حضرت اقدس نے فرمایا، تعلقات الہی ہمیشہ پاک بندوں سے ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے ابراہیم الذی وفا، سورہ نجم آیت 38۔ لوگوں پر جو احسان کرے ہرگز نہ جتلاوے، جو ابراہیم کی صفات رکھتا ہے ابراہیم بن سکتا ہے، ہر ایک گناہ بخشنے کے قابل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کو معبود و کارساز جاننا ایک ناقابل گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت 14۔ لا یغفر ان یشرک بہ، النساء آیت 49۔ یہاں شرک سے یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جاوے، بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے، اسی کا نام شرک ہے۔ اور معاصی کی مثال تو حقہ کسی ہے کہ اس کے چھوڑ دینے سے کوئی دقت و مشکل کی بات نظر نہیں آتی، مگر شرک کی مثال افیم کی ہے کہ وہ عادت ہو جاتی ہے جس کا چھوڑنا محال ہے۔ بعض کا یہ خیال بھی ہوگا کہ انقطاع اللہ کر کے تباہ ہو جاویں، مگر یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کی راہ میں برباد ہونا آباد ہونا ہے، اس کی راہ میں مارا جانا زندہ ہونا ہے۔ کیا دنیا میں ایسی کم مثالیں اور نظیریں ہیں کہ جو لوگ اس کی راہ میں قتل کیے گئے، ہلاک کیے گئے، ان کے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت ذرہ ذرہ زمین میں ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی دیکھ لو کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں برباد کیا اور سب سے زیادہ دیا گیا، چنانچہ تاریخ اسلام میں پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر ہی ہوا۔ 15 جون 1903، مجلس قبل از نماز عشاء۔ فرمایا، لکھا ہے کہ بار بار دیکھا گیا ہے کہ تجربہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص خفیف عذرات پر عورت سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے تو یہ امر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملال کا موجب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سفر میں تھا، اس نے اپنی بیوی کو لکھا کہ اگر وہ بدیدن خط اس کی طرف روانہ نہ ہوگی تو اسے طلاق دے دی جاوے گی۔ سنا گیا ہے کہ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس قدر جلدی قطع تعلق کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا پکا تعلق ہوگا۔ ایسے ہی ایک واقعہ چند دنوں سے پیش تھا کہ ایک صاحب نے اول بڑی چاہ سے ایک شریف لڑکی کے ساتھ نکاح ثانی کیا، مگر بعد ازاں بہت خفیف عذر پر 10 ماہ کے اندر ہی انہوں نے چاہا کہ اس سے قطع تعلق کر لیا جاوے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سخت ملال ہوا اور فرمایا کہ مجھے اس قدر غصہ ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، اور ہماری جماعت میں ہو کر پھر یہ ظالمانہ طریق اختیار کرنا سخت عیب کی بات ہے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر حضور علیہ السلام نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ وہ صاحب اپنی نئی یعنی دوسری بیوی کو علیحدہ مکان میں رکھیں، جو کچھ زوج اول کو دیویں وہی اسے دیویں، ایک شب ادھر رہیں تو ایک شب ادھر رہیں، اور دوسری عورت کوئی لونڈی غلام نہیں ہے بلکہ بیوی ہے، اسے زوج اول کا دست نگر کر کے نہ رکھا جاوے۔ ایسے ایک واقعہ اس سے پیشتر کئی سال ہوئے گزر چکا کہ ایک صاحب نے حصول اولاد کے نیت سے نکاح ثانی کیا، اور بعد نکاح رقابت کے خیال سے زوج اول کو جو صدمہ ہوا اور نیز خانگی تنازعات نے ترقی پکڑی تو انہوں نے گھبرا کر زوج ثانی کو طلاق دے دی۔ اس پر حضرت اقدس نے ناراضگی ظاہر فرمائی، چنانچہ اس خامد نے پھر اس زوجہ کی طرف میلان کر کے اسے اپنے نکاح میں لیا، اور وہ بیچاری بفضل خدا اس دن سے اب تک اپنے گھر میں آباد ہے۔ گرمی کا موسم اور اشتیاق زیارت اور کلام کے سننے میں احباب کے مل کر بیٹھنے پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، خدا تعالی مکان کو وسیع کر دے تو یہ شکایت رفع ہو، ہر ایک شخص تقاضائے محبت سے آگے آتا ہے اور جگہ ہوتی نہیں۔ چند ایک احباب نے بیعت کی، اس پر حضرت اقدس مسیح پاک نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ انسان توبہ نصوح کرے اور دعا کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو، نہ آخرت میں رسوا ہو نہ دنیا میں۔ جب تک انسان سمجھ کر بات نہ کرے اور تذلل اس میں نہ ہو تو خدا تک وہ بات نہیں پہنچتی۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر 40 دن گزر جاویں اور خدا کے راہ میں رونا نہ آوے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو سختی قلب کا کفارہ یہی ہے کہ انسان روے۔ اس کے لیے محرکات ہوتے ہیں، انسان نظر ڈال کر دیکھے کہ اس نے کیا بنایا ہے اور اس کی عمر کیا ہے۔ دیگر
گزشتگان پر نظر ڈالے پھر انسان کا دل لرزاں و ترساں ہوتا ہے۔ جو شخص دعوے سے کہتا ہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ جہاں شیرینی ہوتی ہے وہاں چیونٹیاں ضرور آتی ہیں۔ اسی طرح نفس کے تقاضے تو ساتھ لگے ہی ہیں، ان سے نجات کیا ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ہاتھ نہ ہو تو انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ نہ کوئی نبی، نہ ولی، اور نہ ان کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے تھے۔ اور نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر رہے، ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جاوے تو وہ ہرگز معصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اللہم باعث بینی و بین خطایا، اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اسی مطلب کو بتلاتی ہیں۔ عبودیت کا سر یہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے۔ جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا وہ مغرور اور متکبر ہے۔ 18 جون 1903 بوقت ظہر، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب جو عرصہ قریباً 5 سال سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک قدموں میں جاگزین تھے، ان کو ایک شادی کی تقریب میں شمولیت کے واسطے 1-2 احباب سیالکوٹ سے تشریف لائے، مگر خدا تعالیٰ نے جو عشق اور محبت از مولوی صاحب کو حضرت اقدس کے ساتھ عطا کیا تھا وہ ایک پل کے واسطے بھی ان مبارک قدموں سے جدائی کی اجازت نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کا اثر یہ تھا کہ جب کوئی احمدی قادیان آ کر پھر رخصت طلب کرتے تو مولوی صاحب ان کو یہی نصیحت ہوتی تھی کہ اس مقام کو اتنی جلدی نہ چھوڑو، دیکھو تمام تمہارے اوقات دنیاوی کاروبار میں کس قدر گزرتے ہیں، اگر اس کا ایک عشر عشیر بھی تم دین کے واسطے یہاں گزارو تو تم کو پتہ لگے اور آنکھ کھلے کہ یہاں کیا ہے جو ہمیں ایک پل کے واسطے علیحدہ نہیں ہونے دیتا۔ غرض کے مولوی صاحب مصوف نے سیالکوٹ جانے سے انکار کیا، اور وہی بات اس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا اس مقام کو خدا تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے، اور متواتر کشوف و علامات سے ظاہر ہوا ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے۔ تو اب ان ایام میں جب کہ ہر طرف ہلاکت کی ہوا چل رہی ہے اور گو کہ تعاون کا زور اب کم ہے، مگر سیالکوٹ ابھی تک مطلق اس سے خالی نہیں ہے، اس لیے جگہ کو چھوڑ کر وہاں جانا خلاف مصلحت ہے۔ آخر کار یہ تجویز قرار پائی کہ جن صاحب کی شادی ہے وہ اور لڑکی کی طرف سے اس کا ولی ایک شخص وکیل ہو کر یہاں قادیان میں آ جاویں اور یہاں نکاح ہو۔ حضرت صاحب کی دعا بھی ہوگی اور خود مولوی عبد الکریم صاحب کیا بلکہ حضرت اقدس علیہ السلام بھی اس تقریب نکاح میں شامل ہو جائیں گے۔ جس لڑکے کے رشتے کی یہ تقریب تھی اس کا رشتہ اول ایک ایسی جگہ ہوا تھا جو کہ حضرت اقدس کی بیعت میں نہیں تھے، اور جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا تو اس وقت لڑکا بھی شامل بیعت نہ تھا۔ جب لڑکے نے بیعت کی لڑکی والوں نے اسے لڑکی دینے سے انکار کر دیا کہ لڑکا مرزائی ہے۔ اس ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اول یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، سنی وہابیوں کی اور وہابی سنی کی تکفیر کرتا تھا، مگر اب اس وقت سب نے موافقت کر لی ہے اور سارا کفر اکٹھا کر کے گویا ہم پر ڈال دیا ہے۔ 19 جون 1903 جمعوں کی نماز سے پیشتر تھوڑی دیر حضرت اقدس علیہ السلام نے مجلس فرمائی۔ ریل وغیرہ کی ایجاد سے جو فوائد بنی نوع انسان کو پہنچے ان کا ذکر ہوتا رہا۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا انسانی صنعتوں کا انحصار خدا تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ ریل کے واسطے قرآن شریف میں 2 اشارے ہیں، اول وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ تکویر آیت 8، دوم وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ التکویر آیت 5۔ اشار عملدار اونٹنی کو کہتے ہیں۔ عمل کا ذکر اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ قیامت کا ذکر نہیں ہے، صرف قرینے کے واسطے یہ لفظ لکھا ہے، ورنہ ضرورت نہ تھی۔ اگر پیشگوئیوں کا صدق اس دنیا میں نہ کھلے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور ایمان کو کیا ترقی ہو؟ بیوقوف لوگ ہر ایک پیشگوئی کو صرف قیامت پر لگاتے ہیں، اور جب پوچھو تو کہتے ہیں کہ اس دنیا کی نسبت کوئی پیشگوئی قرآن شریف میں نہیں ہے۔ 25 جون 1903 رات کو بعد از نماز عشاء چند مستورات نے بیعت کی۔ حضرت اقدس نے ان مستورات کو ایک جامع وعظ فرمایا اس سے مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پر خدا تعالیٰ کی پرورش ہوتی ہے۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح خدا تعالیٰ اس کے ناک، کان وغیرہ غرض اس کے سب اعضاء بناتا ہے اور اس کے 2 ملازم مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کریں۔ والدین بھی جو مہربانی کرتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں وہ سب پرورشیں بھی خدا تعالیٰ کی پرورشیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ
اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا اوروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، میرے ساتھ فلاں نے احسان کیا۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، میں اس خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی تمام پرورشیں ہیں۔ رب یعنی پرورش کنندہ وہی ہے، اس کے سوا کسی کا رحم اور کسی کی پرورش نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جو ماں باپ بچے پر رحم کرتے ہیں دراصل وہ بھی اسی خدا کی پرورشیں ہیں، اور بادشاہ جو رعایا سے انصاف کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے وہ سب بھی اصل میں خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ یہ سکھلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، سب کی پرورشیں اسی کی ہی پرورشیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بادشاہوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا اور میرا فلاں کام بادشاہ نے کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھو ایسا کہنے والا کافر ہوتے ہیں، یاد رکھو ایسا کہنے والے کافر ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ کافر نہ بنے، مومن بنے، اور مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے ایمان نہ رکھے کہ سب پرورشیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان کو اس کا دوست ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ کا رحم نہ ہو۔ اسی طرح بچے اور تمام رشتہ داروں کا حال ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں، جب خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب کتنے ہی زور لگاتے ہیں مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ طاعون کے مرض کی طرف دیکھو، سب ڈاکٹر زور لگا چکے مگر یہ مرض دفع نہ ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ سب بلائیاں اسی کی طرف سے ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام بدیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور تمام پرورشیں تمام جہان پر اسی کی ہیں۔ الرحمن وہی ہے جس کی رحمتیں بے بدلہ ہیں۔ مثلا انسان کا کیا عذر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کتا بنا دیتا تو کیا یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں عمل نیک تھا، اس کا بدلہ تو نے نہیں دیا۔ الرحیم اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کے بدلے نیک نتیجہ دیتا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، صدقہ دینے والا دنیا میں بھی رحم پاوے گا اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورۃ توبہ آیت 120۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، سورہ زلزال آیت 8 و 9۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جو کوئی ذرہ سے بھی بھلائی کرتا ہے اس کا بدلہ پا لیتا ہے۔ ایک یہودی نے کسی شخص کو کہا کہ میں تجھے جادو سکھلا دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو کوئی بھلائی نہ کرے۔ جب دنوں کی تعداد پوری ہو گئی اور جادو نہ سیکھ سکا تو یہودی نے کہا کہ تو نے ان دنوں میں ضرور کوئی بھلائی کی ہے جس کی وجہ سے تو نے یہ جادو نہیں سیکھا۔ اس نے کہا میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ راستے میں سے کانٹا اٹھایا۔ اس نے کہا بس یہی تو ہے جس کی وجہ سے تو جادو نہ سیکھ سکا۔ تب وہ بولا خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ذرا سے نیکی کے بدلے بڑے بھاری گناہ سے بچا لیا۔ اور ہمیں اس خدا تعالیٰ کی ہی پرستش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس خدا تعالیٰ کی ہی پرستش کرنی چاہیے جو کہ ذرہ سے کام کا بھی اجر دیتا ہے۔ خدا وہ ہے کہ انسان اگر کسی کو پانی کا گھونٹ بھی دیتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ دیکھو ایک عورت جنگل میں جا رہی تھی، راستے میں اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اس نے اپنے بالوں سے رسہ بنا کر کنویں سے پانی کھینچ کر اس کتے کو پلایا، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا ہے، وہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اگرچہ وہ تمام عمر فاسقہ رہی ہے۔ ایک اور قصہ بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ 3 آدمی پہاڑ پر پھنس گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے پہاڑ کے غار میں ٹھکانہ لیا تھا، جبکہ ایک پتھر سامنے سے آ گرا اور راستہ بند کر لیا۔ تب ان تینوں نے کہا کہ اب تو نیک کام ہی بچائیں گے۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے مزدور لگائے تھے، مزدوری کے وقت ان میں سے ایک کہیں چلا گیا، میں نے بہت ڈھونڈا، آخر نہ ملا تو میں نے اس کی مزدوری سے کوئی بکری خریدی اور اس طرح چند سال تک بڑا غلہ ہو گیا۔ پھر وہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کی مزدوری کی تھی، اگر آپ دیں تو عین مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کا تمام مال اس کے سپرد کر دیا۔ اے اللہ اگر تجھے میرا یہ نیک عمل پسند ہے تو میری مشکل آسان کر۔ اتنے میں تھوڑا پتھر اونچا ہو گیا۔ پھر دوسرے نے اپنا قصہ بیان کیا اور پھر بولا
کہ اے اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو میری مشکل آسان کر۔ پتھر ذرا اور اونچا ہو گیا۔ پھر تیسرے نے کہا کہ میری ماں بوڑھی تھی، ایک رات کو اس نے پانی طلب کر لیا، میں جب پانی لایا تو وہ سو چکی تھی، میں نے اس کو نہ اٹھایا کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو، اور وہ پانی لیے تمام رات کھڑا رہا، صبح اٹھی تو اسے دے دیا۔ اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو مشکل کو دور کر۔ پھر اس قدر پتھر اونچا ہو گیا کہ وہ سب نکل گئے۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نیکی کا بدلہ دیا۔